بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد اقدس کا مفہوم ہے تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان آج جمعرات ہے، کل روز جمعہ ہے۔ ان ساتوں گھڑیوں اور دنوں میں احادیث مبارکہ میں ضیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ہم اپنے محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان لہٰذا ویسے بھی ماہ ربیع الاول شریف ہے، کثرت درود و سلام ورد زبان رہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین۔ اس میلاد کانفرنس کو اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے 25واں سال، سبحان اللہ اور کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت والا مرتبت پیر طریقت گرامی قدر پیر سید طاہر حسین کاظمی شاہ صاحب قبلہ نے اور آپ سب حضرات جو بھی 25 سالوں سے اس بزم نور میں کسی طرح بھی معاون و شریک ہیں، یہ فیض اب ماشاء اللہ تعالی حضور سیدی و سندی آقا نعمت سرکار محدث اعظم کے شہر پاک کی مسجد میں پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کلام رضا رحمہ اللہ جس شرح و تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا اور ہو رہا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ ایک برکت کے لیے مدت ہو گئی مجھے بھی یہاں اعلیٰ حضرت کے کسی شعر اور مصرے پر احادیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے کی، تو ایک ضروری عنوان تھا۔ حضرت شاہ صاحب اختیار دے دیتے ہیں کہ تم جو شعر کہہ دو اس پر گفتگو کرو، تو پھر میں نے ان کی خدمت میں یہی مصرع کے ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہی نبوت کا فیضان جاری ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کریم نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ پھر اس نور سے باقی مخلوقات کی تخلیق ہوئی، اور شک کوئی نہیں ہے کہ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ سبحان 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے، بلکہ متا وجبت لکن نبوہ، اے جانے جاں ارشاد ہو کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ فرما کنت نبیہ، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ کب؟ الآدم بین الماء والطین، خمیر آدم جس مٹی سے جو مٹی گوندی گئی خمیر آدم علیہ السلام کے لیے، پانی اور مٹی مکس ہو کے گوندھ رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر جو حدیث لکھی وہاں ہے فما خمیر آدم ابھی گوندھ رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور تیسری حدیث میں ذکر ہوا الآدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسم کے مرحلے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ 3 حدیثیں تو ہو گئیں 12 میں سے۔ ہاں جی، اور لگتا یہی ہے کہ آپ کافی تقریریں کر رہے ہیں آج کل، آپ کے سبحان اللہ سے یہی لگ رہا ہے۔ سفر کافی ہیں آپ کو، تھکے ہوئے ہیں، سفر بھی بڑے ہیں، خطابات بھی آپ کے بڑے ہیں، تو آپ کی ابتدا 3 حدیثوں پہ یہ ہوگی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ سبحان اللہ تو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیا بات ہے جناب، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور پھر وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو۔ یہ آج ہم ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہیں۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
گرامی قدر حضرات، یہ جو ختم دور رسالت ہے یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے آخری نبی ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ اور تیسری بات، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مانے، یہ بڑے غور سے یہ تیسری بات دھیان سے سنیے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اور نبی آ سکتا ہے، فرد کو مان لے یا یہ نظریہ رکھے کہ اور نبی آ سکتا ہے، اگرچہ کہ جی نہیں آئے گا پر آ سکتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات اس سے بھی اہم ہے، جو ایسے کفر والے کے کفر میں شک کرے، جو ایسے کفر والے کے کفر میں شک کرے، اس کے عذاب میں شک کرے، اس بندے کا بھی اسلام سے کوئی ناتا اور رشتہ نہیں رہ جاتا۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس بات کا اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے رسول ہیں۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ اقرار زبان اور تصدیق قلب ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ کمزور آواز آئی ہے اب بھی آپ کی؟ یہ بڑی بنیادی کلاس ہے، اور آپ مت سمجھیں کہ بس آپ جھنڈے اور لائٹیں لگا رہے ہو ہر طرف خیر ہی خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ چہار سو فتنے ناچ رہے ہیں، بدعقیدگی کے سانپ بلوں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنا زہر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر، چیندلوں کے بلبوتے پر، فلاحی کاموں کے بلبوتے پر، مفت علاج کی بلبوتے پر، یورپین ممالک کے ویزوں کے بلبوتے پر غربت کو خریدا جا رہا ہے، ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو مرزیت و قادیانیت کی طرف لایا جا رہا۔ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، اس مقابلے میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ معذرت کے ساتھ یہ تلخ جملے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کی اشاعت و خدمت صرف مولانا سے مخصوص کر دی۔ حضرات صحابہ کرام میں دکاندار بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اور کسان و دہقان بھی تھے، باغات کے مالک بھی تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے، ساتھ اللہ کے محبوب کی سنت و شریعت کو عام بھی کرتے تھے۔ اس طرح یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اب ہم نے یہ ذمہ داری صرف ممبر و مصلی والے کے کندھے پہ ڈال دی اور خود اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ سرکار تو یہ فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، مفہومی آسان لفظوں میں پنجابی میں معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، او تانوں ساڈی ایک گل بھی لب گئی ہے، وہی اگے پہنچا دو۔ اور پھر یہ حدیث بھی گنی ہے کہ کتنی حدیث پہ ہم پہنچ گئے، اور اس کے پہلے کلمات طیبات کی چاشنی محسوس کریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت میں جہاں میں نے 4 سے 5 باتیں بنیادی آپ کے سامنے رکھ دیں، اب یہ چھٹی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کو بھی ذہن نشین کیجئے گا۔ آج کا تبرک یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ مولویوں نے مل کر معاملہ نہیں بنایا، سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے گٹھ جوڑ کر رزلٹ اور ایجنڈا نہیں ہے، کسی پیر خانے سے جاری شدہ اعلامیہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی اگنور کر دے، رد کر دے۔ آقا آخری نبی ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، ابھی ہم حدیث کی طرف انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ صرف ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا، جن کو آج لوگ صرف مولوی کہہ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ احمد رضا کہاں پہنچ گیا ہے۔
104 سال ہو گئے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماضی قریب میں جتنی شخصیات گزری ہیں، سب سے زیادہ جس شخصیت پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ جس شخصیت پہ سب سے زیادہ ایم فل کے مقالے ہوئے ہیں اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ جامعۃ الازہر مصر کے اندر جس کے نام کی چیئر مقرر ہے اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ 25 سالہ بعد بھی اعلیٰ حضرت تے تہاڈا ہے بولن ہے تے اللہ دے سپرد ہو۔ مولوی احمد رضا، یہ کہہ کر احمد رضا کے علم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سائنسی علوم پہ اعلیٰ حضرت نے 100 کے قریب کتابیں لکھی، سائنسی علوم پر۔ صرف ایک کتاب میں زمین ساکن ہے، اس کے دلائل 105 بیان کیے۔ ہم تو آج تک اعلیٰ حضرت کو مکمل نہ پڑھ سکے نہ ڈیلیور کر سکے، اور رزلٹ یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ احمد رضا ایک محض مولوی ہے، غوث و خواجہ کی امانت کا نام احمد رضا ہے، حضور علیہ السلام کی برکات میں اس برکت کا نام امام احمد رضا ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ امام احمد رضا نے اس عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی، اور صرف ایک کتاب میں 200 سے زیادہ حدیثیں جمع کر دیں، 200 سے زیادہ۔ اگر ہمارے ائمہ مساجد روز ایک حدیث بھی اس کتاب سے پڑھ کے سنائیں تو 200 دنوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہ ہو، کم از کم یہ تو یقین ہو جائے گا کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی کھیڑ نہیں ہے۔ 200 حدیثیں تو ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے جمع فرما دی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کے لیے آئیے پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ایسے نہیں چلے گا کام، سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یہ چوب شاہ کا عرس نہیں ہے، میلاد پاک کا دوسرا دن ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر بات ہے۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا ابتدا بھی حضور کی ذات پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور رسالت کے دور کا اختتام بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سدودہ صفات پر ہوا۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ اس حدیث کو ائمہ صحاح نے اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت کو مثال دے کر سمجھایا، اور یاد رہے سمجھانے کا آسان طریقہ مثال دے کے سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ یہ شفقت ہے، جیسے بچوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ حضور ہر فتنے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں ایک دفعہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، مجھے تو یاد ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، اس پر بات کر چکے ہیں۔ چلو تبرکن یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، علی متقی ہندی نے کنز الامال میں، امام طبرانی نے معجم کے اندر، حافظ الحدیث نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا رب العزت نے ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ دیا، پس جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، تیسری بار کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، میں سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے مبارک ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ جملہ کہہ دوں تو آپ کا ذوق کہاں جائے گا؟ یہ جو آج محفل ہو رہی ہے حضور اس کو بھی پہلے سے دیکھ رہے ہیں، للہ الحمد۔ اب سماعت کیجئے، مثال دے کر سمجھایا۔ فرما میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال و کہاوت ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت مکان محل بنایا، خوب ڈیکوریٹ کیا، رنگ و روغن کیے، زیب و زینت دی، لیکن اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی خالی۔ لوگ آتے ہیں، محل کو غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں ساری چیزیں جچی تلی اور نپی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، پر یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ یہ مثال دینے کے بعد فرما سن لو، وہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ سمجھانے کے لیے لفظ اینٹ استعمال ہوا ہے، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اس اینٹ کی جگہ میں ہوا۔ نتیجہ نبی آتے رہے،
قصر نبوت کی تعمیر ہوتی رہی، نبی جلوہ گر ہوتے رہے، نبوت کے محل کی تعمیر ہوتی رہی، خالی جگہ جو بچ گئی تھی فرما ہم آ گئے ختم دور رسالت پہ، اب کسی روڑے کنکر کے لگانے کی کوئی گنجائش نہیں، ہم جلوہ گر ہو گئے۔ پاک سماعت کیجئے، یہ بھی صحیح ستہ کے اندر حدیث شریف ہے، سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کی تیاری ہے، لمبا سفر ہے، بہت تگڑے دشمن سے مقابلہ ہے، صرف مریضوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اجازت تھی مدینہ شریف رہنے کی، رجسٹر بنائے گئے کہ لاؤ اپنے نام لکھواؤ، مال جمع کیا گیا۔ یہ وہی موقع تھا جب سرکار ذوالنورین نے 500 اور ایک قول کے مطابق 700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیا۔ یہ وہی موقع تھا جب صدیق اکبر گھر کی کل متاع اٹھا کر جانے جانا کی چوکھٹ پہ لے آئے اور وجود پہ ٹاٹ سجا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی نیابت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کی۔ علی تم یہاں ہماری نیابت میں رہو گے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے جی، فرنٹ سیٹوں والوں نے سب نے، دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھنا۔ مولا کائنات نے عرض کی میرے کریم آپ مجھے بوڑھے بچوں اور بیماروں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی اس عرض کا مطلب تھا ہو بھی حیدر ہو بھی آپ کا، سجدہ تو میدان میں ہے، لوگ دیکھیں کہ ضرب حیدری کی کاٹ کیا ہوتی ہے، ذوالفقار حیدری کا لہرانا کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آگے مولا مرتضیٰ کو کیا جواب دیا، اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جانیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، یہ کم و بیش 40 راتیں تھیں، تو آپ نے اس 40 راتوں کا جو قیام طور پر تھا، پیچھے رہنے والوں کی رہنمائی و تربیت کے لیے جس کو نائب مقرر کیا وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون کا ایک اور وصف بھی ہے کہ وہ نبی بھی تھے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی جناب؟ جلدی جلدی الحمدللہ کہہ کے جواب دیں جی، بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب سنیے، فرما علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی وہ طور پر جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ گئے اور ہم تبوک پہ جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے کہ یہاں کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون نبی تھے تو مولا علی بھی نبی ہوئے، کیونکہ مثل کی بات یہاں ہوئی ہے، پر فرما علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ گزارے لائق آواز ہے، گزارے لائق۔ آپ بڑے جلسوں سے ہو کے آئے ہیں اس لیے آپ کی آواز ایسی ہے، چلے گزارا چل رہا ہے۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کی شان کیا ہے؟ علی متقی نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا، اور ان دونوں حدیثوں کے راوی امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، افضل الخلق بعد الرسل، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہزادی مومنوں کی ماں سورہ نور جن کی عزت کی گواہ یعنی سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دو حدیثیں سنیے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، دوسری حدیث علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس کو دیکھنا عبادت ہو اور جس کے نام کی مالا جپنا عبادت ہو وہ نبی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو پھر ہم کسی اور ایسا بندہ کہ جو روپ سروپ کا بھی گھٹیا ہو، عقل و شعور کا بھی کم ترین ہو، اور کھڑا بھی سلطنت برطانیہ نے کیا ہو، اور جسے اعلیٰ حضرت نے مسلمہ پنجاب کہا۔ اعلیٰ حضرت کی کاٹ پھر اعلیٰ حضرت کی کاٹ ہے۔ ایک مسلمہ کذاب عرب میں ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے مسلمہ پنجاب کہا جو ہند کے پنجاب قادیان سے اٹھا۔ تو مولا علی کو واضح کر دیا کہ علی میرے بعد نبی۔ ختم نبوت کے عنوان پر تیسری حدیث پاک،
سبحان اللہ کہنے والوں کو جزاک اللہ۔ تیسری حدیث پاک سنیے، صحاح ستہ کے اندر ہے یہ بھی حدیث پاک۔ ارشاد فرما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس حدیث شریف میں دو باتیں بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو سنایا نا کہ ہمارے دادا مرشد آقا نعمت سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سخت بھوک لگی ہو، گرم روٹی ساتھ سالن لسی اور چٹنی ہو، وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا لطف حضور کی حدیث دیتی ہے۔ اس حدیث کا لطف دیکھیے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو اس کا پہلا انتخاب میرے بعد فاروق اعظم کا نام آتا۔ کیا شان ہے حضرت فاروق اعظم کی! یہ مسجد شیر ربانی ہے، حضرت میاں شیر محمد شرقپوری قدس سر العزیز جو سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کا مڈ بنیاد اس خطے میں شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ جو اکبر کے آگے بھی کھڑے ہوئے اور جہانگیر کے بھی آگے کھڑے ہوئے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تگڑے مجدد کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ سرکار فاروق اعظم کا۔ ابھی ابھی محرم میں بہت سارے بہشتی گزر آئے پاک پتن شریف، چشتیہ سلسلے کا دولہ حضور فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ کیا شان ہے گنج شکر کی کہ جن کی کان سے نظام الدین، علاء الدین اور جمال الدین جیسے ہیرے نکلے۔ آپ جانتے ہیں کہ بابا فرید کس کی اولاد میں ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد پاک سے ہے۔ اور بیٹوں کی یہ شان ہے تو سرکار فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ شان فاروق اعظم کیا ہے، ان میں کیا وصف ہیں، خوبی ہیں۔ اور یہ کوئی 10 رکنی علماء کی جماعت مل کر نتیجہ نہیں بیان کر رہی، یہ نگاہ نبوت پرکھ کر، کیا کہیں آپ سے، دیکھ کر بیان فرما رہے۔ اگر تو پھر عمر، اگر تو پھر، یہ کتنا پیارا نام ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بلے 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 بلے، حضرت فاروق اعظم سے سب سے زیادہ جو چڑھتا اور ڈرتا ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے۔ فرما عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ تھوڑی آواز ہے، گزارا نہیں ہے، باقی 10 دن آپ چپ شاہ رہنا، میں نے آپ کو کیا کہنا ہے، پر ساڑھے کول نہیں، کوئی آپ کو گپ دوڑا مائیا نہیں سنا رہا۔ محدث اعظم کی برکت سے میں آپ کو حدیث پہ حدیث سنا رہا ہوں، نائب محدث اعظم کا غلام بے دام ہوں، ان کی نگاہ فیض اثر سے۔ فرمایا عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈر کے بھاگتا ہے۔ اور عارفین علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈرونے خواب آتے ہوں یا سوتے میں ڈر جاتا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے سینے پر 3 مرتبہ عمر 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 لکھ کے پھر چین کی نیند سو جائے۔ یہ گوشت کے اوپر عمر لکھا ہو تو ساری رات جن شیطان قریب نہیں آتے، اگر یہ دل پہ لکھا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ مقام ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ اللہ اللہ تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ اور دوسری بات اس سے کیا ثابت ہوئی؟ وہی عقیدہ ختم نبوت کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر انتخاب عمر کا ہوتا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب حضرت فاروق اعظم کی شان میں اس عنوان پر 2 حدیثیں مزید سنی ہیں۔ فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، محدث کہتے ہیں
وہ خاص رب کے بندے کے جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہوتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ فرما پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، کون کہ جن کے دلوں پہ رحمان کی طرف سے القاء ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور دوسری حدیث شریف سنیے، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ اور چلیے تاکرد بڑا اچھا ہوتا ہے، شاید اس میں آپ بول پڑیں گے، ایک روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بات کرتا ہے۔ وہ کہ جس کے دل پر القاء رحمان کی طرف سے ہوتا ہو، وہ کہ جس کی زبان و دل پر حق رکھا گیا ہو، وہ کہ جو فرشتوں کی بولی میں بولتا ہو، وہ جو کہہ دے کہ حضور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا لے تو رب قرآن نازل کر دے۔ حضور یہ پاک بیویوں سے کہا جائے کہ باہر پردہ کر کے نکلے، ہر قسم کے لوگ باہر ہوتے ہیں، تو پاک بیویوں نے کہا اب عمر ہم پہ حکم چلائے گا، رب نے آیت پردہ نازل فرما دی۔ حضور یہ شراب ٹھیک نہیں ہے، لوگ پیتے ہیں، تو حضور اس کو حرام نہ قرار دیا جائے، اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ 5 مرتبہ بتدریج حکم نازل ہوا، جیدی مرضی تے قرآن اتر دا ہوئے او بھی نبی نہیں۔ وجہ کہ حضور آخری نبی ہے، ختم دور رسالت پہ کتنا نمبر تھا ختم نبوت کے عنوان پر؟ 4تھے نمبر پر تھے، 4 یاروں کی نسبت سے ہے نا، اور اب 5 در پاک کی نسبت سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی اب بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے مینڈک، ٹڈیاں، حشرات الارض، ڈینگی مچھر بدعقیدگی کے 25 سال اس سٹیج کو ہو گیا نا، 34واں سال مجھے ویسے تقریریں کرتے ہو گیا ہے، پر جس طرح کی بدتمیزی اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسٹیجوں پر حضور کی آل و اصحاب کو تولا جائے گا، حضور کے آل و اصحاب کے نام کی آڑ لے کر چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنائی جائیں گی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی شہر میں عشق رسول کا پودا لگایا نا محدث اعظم سرکار نے، تب تو یہ جراثیم نہیں تھے، پر برباد ہو یہ پیسے کی لت، تباہ ہو جائے مال کی ہرس، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اس مال نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے، جب پہلا درہم بنا، ہوش سے حدیث یہ روایت سننا، جب پہلا درہم بنا شیطان نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، انہیں آکھیا ہون سوکھا ہو گیا ہے بندیاں نو قابو کرنا، سمجھ آئی؟ اور اس پر ایک حدیث پھر اور سنیے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا تھا، میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے۔ نیشنل سطح پر یہودی لابیاں کام کرتی ہیں، ان کا پیسہ ہمارے وطن میں بھی گھوم رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج ہیں کل نہیں ہے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا، پیر ہو، مولوی ہو، نعت خواں ہو، خطیب ہو، کسی جماعت کا لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اونچا کوئی نہیں ہے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا۔ فلاں پیر صاحب نے کہا ہے، فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے، وہ پیر اس لیے ہم کسی کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے راستے پر چلائے۔ چپ شاہ ہو گئے ہو، اے جدو ادھر دیاں گلاں ہوندیاں اونجی کان بند کر لیا کرو، کو رویاں رکھیا کرو کان دے وچ، جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو نیویں نیویں ہونے لگ جاندے ہو۔ ہمارے پاس کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ محدث اعظم کا شہر ہے، خالص دوائی، شرطیہ علاج، عقیدے کی بات پہ اس طرح کا
تذبذب نہیں ہونا چاہیے، پلپلا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا، سمجھا رہی ہے؟ زنخڑوں بڑا عقیدہ میرے بھائیوں کوئی نہیں ہوتا، اور عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں جتنی مرضی لمبی چوڑی منزل بنا لو ایک دن گر جائے گی، عقیدہ صحیح ہوگا تو اتے کلی بھی عملہ علی پا کے بہ گئے تو نجات لب جائے گی۔ اب میں کس کس عنوان پر آپ کو حدیثیں سناؤں؟ سمجھائیے نا، وقت میرے پیش نظر ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے ایک معیار قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر امام احمد رضا دے گئے، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ، کوئی واعظ، کوئی مولوی، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی نعت خاں اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اس کو روکیں، ان کو سانو انہاں دیاں شاناں سنا، ان کی سیرت سنا، ان کی محبت کی فضیلت سنا، فتنہ و فساد کو مت پیدا کرو۔ یہ ہستیاں کہ جن سے اسلام ہم تک پہنچا، اگر ان کا ہی اسلام مشکوک ہو تو پھر ساڈا اسلام کتھے گیا؟ بولیں گے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو آگے بڑھتے ہیں، ہم 5 تن پاک کی نسبت سے 5ویں حدیث پر آئے۔ اس حدیث شریف کا انداز دیکھیں، یہ صحیح بخاری کا جو ادب والا چیپٹر ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام کے، سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے، ایک سرکار سیدنا قاسم ہے جن سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ایک صاحبزادے سرکار سیدنا ابراہیم ہے، کہ آپ نے سرکار کے جو صاحبزادے، حقیقی شہزادے، بیٹے، ان کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ چلیں جی، جواب تو کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، پر آگے جو عبارت ہے وہ صحابی پاک ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کمال کی بات ہے، فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد کسی کا نبی ہونا تقدیر الہی میں مقرر ہوتا، اگر حضور کے بعد قضائے الہی میں اللہ کا جو نظام ہے تقدیر کا اس میں مقرر ہوتا کہ کسی اور نے نبی ہونا ہے، تو حضور کے صاحبزادے جوان ہوتے اور نبی ہوتے، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حدیث بھی سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں کو بات کی سمجھ آئی ہے۔ کیا فرمایا یہاں کہ سرکار کے صاحبزادوں کے وصال، یہ اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا طویل کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا طویل کلام ہے، لیکن حدیث کے بخاری کی ہے۔ اگر حضور کے بعد نبی ہونا ہوتا تو کہا جوان نہیں پاتے سرکار کے شہزادے، لیکن سرکار کے بعد نبی، بولے بولے بولے، سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ 5ویں تھی یہ مفہوماً، ایسے ہی ہے۔ چلیے سلطان الہند غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6ویں حدیث شریف، نبی مکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، فرما پہلے نبی رسول تشریف لاتے، اپنی امتوں کے سیاسی امور کی بھی اصلاح فرماتے۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ عبادات اور حسن معاشرت دونوں کی اصلاح کرتے ہیں، دونوں کا سبق دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاید 95% مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کا تعلق مسجد کی 4 دیواری سے ہے، باقی اس کے بعد جو بھی ہے وہ آزادی ہی آزادی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں اب ایسے قانون پھر پاس ہونے لگ گئے، ہاں، ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جانے لگ گیا۔ قرآن نہیں پڑھا کہ قوم لوط کا انجام کیا ہوا؟ اس حال میں رب سے دشمنی مول لیتے ہو کہ جس میں آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہو اور ملک کا کثیر حصہ مہنگائی و غربت و بے روزگاری کی چکی میں پس گیا ہو، کارخانے، ملیں، فیکٹریاں بند ہو گئے ہوں، سیلاب نے سبزیوں کو، پھلوں کو اور دیگر اجناس کو تباہ کر دیا ہو، سفید پوش کے بھرم ٹوٹ رہے ہوں، ایسے حال میں کہ جب اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر وہ قانون بنائے جائیں
جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو تو وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اللہ تعالیٰ سے لڑنے والا کب فاتح ہوا ہے؟ ہوا ہے کبھی؟ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کل اپنے رب کو کہو اپنی فوج لے کر آ جائے اور میں بھی لے کے آتا ہوں۔ دماغ خراب ہے نا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نمرود، سجدہ کرواتا تھا محل کے اندر۔ اگلے دن پوری فورس اس نے میدان میں جمع کر دی، او قربان قادر و قیوم کی حکمتوں پر۔ اللہ نے مچھر بھیج دیے، اور یہ جو سب سے بڑا طاغی و باغی ہے نمرود، اس کا علاج کس سے کیا؟ لنگڑا مچھر۔ بعض لوگ اسے لطیفہ سمجھ کے ٹالتے ہیں، ڈرنے کا مقام ہے کہ رب جب کسی کے غرور کو توڑتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے اتنی دیر تینوں ٹھل دیتی رکھی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو قادر ہو گیا؟ مالک ہم ہیں۔ ہاں، لنگڑا مچھر ناک کے نتنے سے ڈالا۔ شان دیکھو نا، ابرہا مکے والوں کو ڈرانے کے لیے سب سے قوی جثہ جانور کو لے کر آیا، ہاتھیوں کو۔ اس کا بنیادی مقصد ہاتھی لانے کا کیا تھا؟ کہ مکے والے انڈر پریشر ہوں، ڈر جائیں، اور اکثر عرب نے ہاتھی دیکھا ہی پہلی بار تھا، اہل مکہ نے بالخصوص ہاتھی۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا غرور توڑا تو کس کو بھیجا؟ ابابیل۔ کہاں ہاتھی، کہاں ابابیل؟ پھر ابابیل کا پورا حجم نہیں، ان کے پنجوں میں پتھر، ثابت مصر جو ہوتے نا، مسور جس کو کہتے ہیں، اتری کنکر۔ اور میرا رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب تم نے نہ دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سمجھا رہی ہے بھائی صاحب؟ تو اب کیا ہے یہاں حالت کیفیت کیا ہے کہ نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر انٹر ہوا۔ جب دھمک پڑتی تھی تو مچھر کاٹنے سے رک جاتا تھا، اور جب کاٹتا تھا تو کیا اذیت ہوگی، الامان والافیس۔ لہٰذا باقاعدہ افراد مقرر ہوئے کہ اس کے سر پہ جوتا مارتے رہتے تھے، جس کی دھمک سے مچھر کاٹنے سے رک جاتا تھا۔ دیکھیے شان، پھر کل تک جس محل میں سجدے ہوتے تھے آج وہاں سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو پتہ ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں جناب، اکثریت یہاں جہاں سے بھی آئے، اکثر ہمارے دیکھے والے، ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کیا اس سے غرض ہے؟ میں صرف اتنا عرض کروں گا، کوئی بھی ہو اور سنا ہے کہ حمام میں سب ننگے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت سے کبھی قومیں فلاح نہیں پاتی۔ سسٹم بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سیلاب نہ روک لیتے۔ اینڈ لیول کی مشینریوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا پانی بھی آ سکتا ہے۔ یہ اس کی بے نیازیاں ہیں، یہ اس کی بے نیازیاں ہیں۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 6 نمبر پر آئے نا، حدیث بیان ہو رہی ہے، فرمایا رسل و انبیاء تشریف لاتے، وہ امت کی اصلاح و تربیت کرتے، سیاسی امور میں ان کی اصلاح اور رہنمائی فرماتے، اور فرمایا جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو پھر دوسرا نبی آ جاتا، جب ان کا وصال ہو جاتا تو ان کے بعد اگلا نبی آ جاتا۔ مضمون تو پورا ہو گیا تھا، پچھلی خبر دی ہے نا، پر سرکار 2022 والوں کو بھی سنا رہے ہیں، غلاموں کو۔ حضور فرماتے ہیں پر سن لو، پردہ ہم نے بھی کر جانا ہے، پر ہمارے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ختم دور رسالت پہ۔ اور 7ویں نمبر پر آئیے، یہ جو ختم نبوت کی آواز ہے اور یہ کلمات ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد یہ ابھرا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں دعوی نبوت کیا، یا اسود انسی میرے سرکار کے وصال سے 1 رات پہلے اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، وہ یمن میں تھا اور یہ یہاں حجاز میں تھا۔
حجاز کے قریب تھا. یہ خاتم النبیین کا جو اعلان ہے پتہ ہے کتنا پرانا ہے؟ حدیث شریف. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے دربار میں لکھا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور بابے کی بولی میں یوں بھی کہیے، کان جدھر لگائیے تشریف لائے. اللہ کے حضور گریا کرتے رہتے. شجر ممنوعہ تناول فرمایا تھا مشیت خداوندی کے مطابق. ایک دن عرض کی الہی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرما آدم یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ یارو یہ آج آپ کا جمع ہونا، رات بھی فیصل آباد میں ہی تھا، پھر سمندری گیا اور صبح آیا ہوں آپ کی خدمت میں. اب پھر دن بھر یوں ہی جلسوں کا سلسلہ ہے. ایک دن قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن بیٹھا ہوا تھا یوں ہی اسٹیج پر، اچانک میرے ذہن میں خیال ہے، میں پبلک کو نعت خانات پڑھ رہا تھا، تو ایسے ان لوگوں کو احباب کو عظیم کو میں دیکھ رہا تھا. سب نے آنکھیں ادھر کی ہوئی ہیں، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی سر دھن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یکا یک خیال آیا کہ پونے 1500 سال بعد پونے 1500 سال ہو گئے، پر بلے بلے حضور کی محبوبیت رب نے کتنی بانٹی ہوئی ہے کہ دیکھا بھی نہیں. اللہ 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 اللہ، دیکھا بھی نہیں. فجر کے بعد آرام کس کو عزیز نہیں، خصوصاً دکاندار حضرات، دفتر جاب وغیرہ پہ جانے والے. یہ آپ کو کون سی چیز کھینچ لاتی ہے؟ سبحان اللہ. کون سی چیز کا کہ خدا نہ خواستہ ناشتہ تو روز آپ ناشتہ کرتے ہیں، وہ بھی سرکار کا لنگر ہے نا جو گھروں کے اندر ہے، اللہ اس پہ برکت عطا فرمائے. تو اور کوئی نہ آپ نوٹ کے لیے آتے ہیں نہ ووٹ کے لیے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو شان محبوبیت ہے. اور یہی بات میرا امام خدا جانے، یہ تو میں جلسے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ امام ہے اور یہ خدا جانے اس دن امام کے آگے کیا تھا. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی. شعر مصرے پہ غور کیا اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے. سبحان اللہ، وہی دھوم ہے. اور رات جب میں یہاں عشاء کے لیے آیا لائل پور میں، تو وہاں بیٹھا میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ایسے لگتا ہے مسجدوں میں جیسے رمضان لوٹ آیا ہو. کیسی برکات ہے. الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی احسانہ. رمضان بھی تو میلاد کے صدقے میں ملا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم کہاں تھے بھائی؟ ہاں، سرکار آدم علیہ السلام نے جب عرض کی تو رب العزت نے فرمایا پیارے یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ عرض کی جب تو نے میرے وجود میں روح پھونکی اور میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیے ہم میں سے جس کو لکھی ہوئی اردو پڑھنی آتی ہے، یہ ہم نے پہلے الف با تا سا کی پہچان کی نا، پھر لفظوں کو ملانے کی پہچان کی کہ یوں ملایا جائے میم اور یہ اور لام اور الف دال تو میلاد بنتا ہے. سمجھائیے نا، پہلے ہم اس کو الگ الگ پڑھتے رہے، پھر ملا کے پڑھتے رہے، پھر کہیں عبارت سیدھی ہوئی کہ یوں ہم پڑھتے ہیں. اے ہونے ہی آنکھ کھلی ہے. استخارہ کر لیں آپ سبحان اللہ کے لیے. میں پانی پیتا ہوں، آپ استخارہ کر لیں. ساقی بڑے کمزور ہیں.
یہ تو ان کی محبت اور نعرہ لگایا. میں نے آپ کو استخارے کا ٹائم دیا کہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. کیا جواب آیا ہے؟ کو آیا ہے جواب کہ نہیں آیا؟ گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ ادھر نظر اٹھی ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیا. کس استاد صاحب سے پڑھ کے آئے تھے؟ اور اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس پہ استخارے کی ضرورت ہو 2 منٹ ہم آپ کو دے دیں گے، اور ذوق سلامت ہو تو پھر آپ کو بولنا چاہیے. نظر اٹھی تو تحریر پڑھ لی پہلے دیہڑے ہی. پتا چلا کہ امی کسے کہتے ہیں؟ امی. جو امی کا معنی ہی نہ کر سکے، ان پڑھ ان پڑھ ان پڑھ. ان ان پڑھوں کو کیا شعور آئے کہ امی کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوتا ہے. شکر کرو رب نے اعلیٰ حضرت دے دی ہے. ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت میرے آقا نعمت، جن کی نگاہ فیض اثر سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب وہ جملہ کہتے تھے، بندہ خدا ساڑھے کولوں تے رب دے اے شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ رب نے سانو آمد رضا دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض کی الہی جب میں نے، تو آج مجھے یاد آیا کہ آدم تجھ سے بھی پہلے ایک نام اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا. تو جو تجھ سے بھی پہلے، جو تجھ سے بھی پہلے اس کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے وہ یقیناً رب کا پیارا ہے. یقیناً رب کا پیارا ہے، پیارا ہے. اب وہ مصرے کی سمجھ آئی اپنے مولا کا؟ آئی سمجھ؟ رب کا پیارا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. وہ ساری خدائی میں وہی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میرا محبوب ہے، اور اگر میں اسے نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. اب آخری جملے اس کے سننا. فرما آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ محمد کریم تمہاری اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے. نو کی عدد پر آ جائیں. میں نے شاہ صاحب سے پوچھا نہیں، مجھے 6 بجے شروع کی خبر تو تھی، انتہا کی خبر نہ ہوئی. 7 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں. 7 بجے تک چلتا ہے جی سلسلہ. ویسے ہمیں کھلا اختیار بھی ہوتا ہے، آپ کی عنایات کا حصہ ہے. اچھا، وگرنہ وما علینا سب سے آسان مرحلہ ہے، سب سے آسان ہے. سنیے گا 9ویں نمبر پر. 9واں نمبر ہے، اب 9ویں نمبر پر ہے. کیا کمال کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. امام ابو نعیم محدث ہیں اصفہانی، انہوں نے اسے دلائل النبوہ میں، علی متقی ہندی نے کنز الامال میں، اور اس کو روایت کیا سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. سرکار جلوہ گر ہیں اور ایک دیہاتی شکاری آیا، وہ جنگل سے گوہ کا شکار کر کے لایا تھا، اور اس نے اپنی آستین میں، بڑے جبے پہنتے تھے وہ عرب کے لوگ، تو اس نے اس میں وہ گوہ اندر رکھی ہوئی تھی. کریم آقا علیہ السلام کے قریب آ کے کہنے لگا میں سنیا تسی کہندے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا میں نہیں مانتا. فرمایا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو کچھ دکھائیں. اچھا میں کیا کروں، مجبوری ہے، بریک لگ جاتی ہے. یہ ان پڑھ اجڈ پینڈو شکاری بھی سمجھتا ہے. رکشے والے بھائی رکشہ جلدی بند کرو. توجہ ہے آپ کی؟ یہ پینڈو اجڈ شکاری بھی اس بات کو جانتا ہے، غیر مسلم ہے تب بھی جانتا ہے کہ جو نبی و رسول ہوتا ہے وہ بے اختیار نہیں ہوتا. جناب ان پڑھا نو بھی نہ پتا سی تو اس پڑھائی دا کی کرنا کہ جنہوں پڑھ کے بھی اس بارگاہ دی شان سمجھنا آئے. یہاں کہا نا سلطان صاحب نے کہ علم پڑھیا تے ہاں. میرے کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تو کی ویکھنا چاہنا ہے؟ اور کتنی بڑی بات فرمائی. فرمایا جو تو کہے.
جو تو کہے، لے جب رکنے کا وقت اپنے پاس نہ بچا، جو تو کہے۔ سوچ بچار میں پڑ گیا، کافر کی عقل کتنی وسیع ہوگی، کافر عقل مند ہوتا تو کافر ہی رہتا۔ سمجھائیے نا، اب عقل آنے لگی ہے کیونکہ بارگاہ میں آ گیا ہے، بارگاہ میں آ گیا نا۔ اب سنیے، فرمایا کہ جو تو کہے، سوچ بچار کے بعد اس نے گو نکالی آستین سے اور نکال کر سامنے پھینکی، کہا اگر یہ کہہ دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں گا۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے گو، عرض کی میں حاضر ہوں۔ اب کیا جملہ ہے جناب، گو کا، آپ گو کا جملہ سننا۔ کہنے لگی میں حاضر ہوں اے میدان محشر کی زینت، کس مکتب کی پڑی ہوئی ہے؟ عرصائے حشر کی زینت، فقط اتنا سبب ہے، سمجھ گئے؟ میرے کریم نے پھر فرمایا، بس کہا کر حساب کے سامنے بیان کرو، میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ کتنا مزے کا ماحول ہوگا، حضور گو سے فرما رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں خدا کی قسم وہ فصیح و بلیغ عرب لہجے میں بولی، فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ آگے کیا ہے؟ یہ موضوع ہے آج کا، اس کو پڑھیں نا مصرے کو سارے، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اے ان نویں وچ شہر جامپے نے لنگر پہ لاکھوں سلام، فلانی شے پہ وہ تسی اعلی حضرت ٹکے رہو، کوئی تباہ آزمائی کرنی ہے، شاعری اتنا ہی تنگ کر رہی ہے تو کوئی اور شے لبو، یہ پورا سلام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بیر میں کسی کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، پر لکھے تو صحیح ہے، کیڑی گل ہوئی، لنگر پہ لاکھوں سلام، دھوپ پہ لاکھوں سلام، فلاں شے پہ اعلی حضرت ہے، ہاں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ تو گو کو بھی پتہ ہے۔ چلو بھائی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10ویں نمبر پہ پہنچیں، اور اس روایت کو امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری نے مواہب لدنیا میں لکھا۔ خیبر فتح ہوا، جو مال فتح کا اس کو کہتے ہیں مال مفتوحہ، جو مال مفتوحہ بارگاہ میں پیش ہوا نا، اس میں ایک دراز گوش بھی تھا۔ دراز گوش مطلب فارسی میں دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں۔ وہ گدھا جو مفتوحہ مال میں تھا نا، وہ جناب وہ بارگاہ اقدس میں سلامی کے لیے پیش ہوا، اور اس نے حضور سے عرض کرنے کا شرف پایا، اور اس کے جملے سننا، زیادہ طوالت کا وقت نہیں ہے، میں اب آپ کو یہاں اس لیے اور یہ ساری جتنی باتیں میں نے ختم نبوت پہ حدیثیں پڑھی ہیں، اپنی کوئی سٹڈی نہیں، یہ باب امام احمد رضا ہر شے لکھ دیتی ہے، ہم تو اس دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ تحقیق کر گیا بابا 22 گھنٹے جاگ کر، خوشہ چینی کی بجائے نکتہ چینی کرتے ہو، شرم چاہیے۔ اور اب کئیوں کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم بریلوی نہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں۔ بے ہمارے بڑوں نے کب کہا تھا کہ مسلک کا نام بریلوی؟ انہوں نے یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہے، لیکن بریلوی ہماری علامت ہے۔ ایک بندہ کہ میں مسلمان ہوں تو کربلا میں دونوں طرف اذانیں تھیں، دونوں طرف نمازیں تھیں، تو کون سا مسلمان ہے؟ یزیدی کے حسینی؟ آرام کا ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو، میں تو 8 بجے تک کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں جناب۔ کو بات کی سمجھ آئی؟ کون سا مسلمان ہے تو؟ اب بولنا کہ نہیں جی میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں مسلمان ہوں، تینوں ونڈ کرنی پینی ہے کہ تو حسینی ہے یا یزیدی کردار کا مسلمان ہے جو کلمے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب جھٹکے گا توبہ 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 میں حسینی ہوں، تو بس یہی اس معاشرے میں مسلک سنی ہوئی ہے، پر بڑیاں روڑیاں تو بچن واسطے نال بریلوی آکھنا پیندا ہے تاکہ پتہ لگے کہ غوث پاک نہ بھی کوئی تعلق ہے کہ کوئی نہیں۔ ترقی کر گئے لو جی، وہ ہم نے مغرب کو یوں کہنا ہے، پچھلیاں کولوں تے مغرب قابو نہ آیا تو اڑ کو آ جانا ہے۔
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੀਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਮਗਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚੀ ਕਰ ਲਿਆ, منڈن لگ گئے تو چھوٹے چھوٹے وار رکھن لگ گئے. پاکستان میں جبے کبے پہن کے ہاتھ چمواتے ہیں اور باہر جا کے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں. یہ امام احمد رضا رکاوٹ اس لیے ہے کہ امام احمد رضا حدیثیں بیان کرتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. اور ادھے وچ میرا ساتھ اتنے بھی چھڑ جانے نے, کوئی ایسی گل نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. امام احمد رضا نے یہی کہا, ایک طرف آدھائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. بات ختم. اپنے بزرگوں سے بھاگا نہیں کرتے. سلسلہ ایک ہے قادریہ, اس کے آگے کتنی شاخیں ہیں. سلسلہ ایک ہے چشتیہ, اس کے آگے کتنی شاخیں ہیں. بلکہ اب تو شہر شہر کی شاخیں ڈل گئیں, تو اتنا کچھ مکس ہو گیا, اتنا کچھ 15 نال شاخاں رل گیا تے تاں بھی سلسلے نو کچھ نہ ہویا. بریلوی آکھن نال سنیت نو کی رولا بن رہا ہے, تو بڑا سونی چادر ہے جو خرابی نہیں آنے دیتی. الحمدللہ ہم بریلوی ہیں جی. ہاں, اور میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ دوسری تیسری حاضری تھی مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ و شرفم و تکریم و تعظیم. اس دور میں وقت تہجد دروازے کھلتے تھے, تو میں باب جبریل سے حاضر بارگاہ ہوا. یہ ہمارا امام ہے, ہاتھ باندھے ایسے, اور یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا فقہائے احناف کی عبارتیں لکھ کر انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. او زائر, جب روضہ انور پہ حاضر ہو تو ایسے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے. کسی بندے نے جانا نا مدینہ شریف, ہمارے حضرت صاحب کے پاس آ رہا, آپ ماندے سن مدینہ شریف دے سفر جیدہ قائد و رہنما احمد رضا ہے نا, حاضری ہو دی ہوئی ہے. نہیں دے فرما سیر سپاٹا کر کے آ جان گے. ہو نہیں رہی سیلفیاں روضہ انور کے سامنے, سیلفیاں نہیں ہو رہی, کانڈ نہیں کیتی جا رہی, ہاتھ میں چپلیں نہیں ہیں, شور نہیں ہے. امام احمد رضا کا امام احمد کہتے ہیں حرم کی زمین ہے, حرم کی زمین, حرم کی زمین. اچھا روضہ انور کی بات بھی نہیں ہو رہی. دیکھ رہا ہوں میں آپ کو, آپ مجھے دیکھیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل جا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اچھا جناب, کہاں تھے ہم؟ 10ویں نمبر حدیث شریف پر تھے مفہوماً. ہاں, تو اس دور وہ دراز گوش خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم, میں جس نسل میں ہوں نا, مجھ سے اوپر جو میرے گزرے ہیں ان کو پیڑھی در پیڑھی یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ان پر نبی سوار ہوتے تھے. لو جناب, اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں اور آپ کے امتحان کا وقت ہے. یہ دراز گوش کہہ رہا, حوالہ میں نے مواہب شریف کا دے دیا, فیس بک کی کوئی روایت نہیں سنا رہا. عرض کی مجھ سے پہلے جو میری پیڑھی ہے نا پچھلی, حضور ان پر ان کو شرف ملتا رہا ہے کہ ان پہ نبی بیٹھتے رہے ہیں, جلوہ گر ہوتے رہے ہیں. مجھے پتا چلا تھا, آپ کے امتحان کا ٹائم آ کھڑا ہوا ہے, مجھے پتا چلا کہ آخری نبی نے آنا ہے. گدھے کو پتا چل گیا کس نے آنا ہے, آخری نبی نے. حضور تانگ لگ گئی. ہائے ہائے ہائے, یہاں صوفیہ ہمیں یہاں سے پکڑ کر لاتے ہیں, وہ کہتے او بڑیا عاشقہ ایدے کولوں سکھ. عرض کی حضور اس دن سے تانگ لگ گئی, طلب لگ گئی, جستجو لگ گئی, آخری نبی نے آنا ہے, کاش مجھ پہ جلوہ گر ہو جائے. بس حضور پھر انتظار شروع ہو گیا. اس دن تو بعد میرا یہودی مالک سی, میں انہوں تے بہن ہی نہیں دیتا. وہ مجھے بھوکا رکھتا, پیاسا رکھتا. مجھے مارتا, اور کبھی زور سے زبردستی سے زور مجھ پہ چڑھ جاتا نا, میں اس کو نیچے گرا دیتا. جب نیچے گراتا تو بدلے میں بڑی مار کھاتا. اچھا سرکار نے تو اس سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تجھ پہ جلوہ گر ہوں گے. سن کے ہی شوق پیدا ہو گیا, سن کے ہی شوق پیدا ہو گیا.
سن کے ہی شوق پیدا ہو گیا اور غیر کو بیٹھنے نہیں دیا۔ عارفین کہتے ہیں تو بھی حضور کا عاشق ہے تو غیر نو سر تے کیوں چکی پھرنا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ غیر کی ادا، سٹائل، طور طریقے کو اسٹیٹس، فخر اور بلندی اور پرسنالٹی سمجھتا ہے اس گدھے سے سیکھ کہ جب اس کو پتا چل گیا وعدہ نہیں تھا تجھ سے تو وعدہ ہے۔ جاگیے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھ سے اور آپ سے تو وعدہ ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگلا حصہ اب وقت نہیں ہے کیونکہ 11 اور 12 کا عدد پورا کرنا ہے، صرف اتنا یہاں تک کافی تھا کہ گدھوں کو بھی علم تھا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ پڑھ لو مصرانہ، پڑھ لو جو آج کا موضوع ہے، کیا؟ ختم دور رسالت پہ۔ اب 11 اور 12 میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسے غور سے سن لیں۔ نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجل فریب، دھوکے، فراڈ کو کہتے ہیں، کذاب کذب، جھوٹ کو کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کلمات میں کس قدر شدت ہے۔ دجالون، کذابون، بہت بڑے فراڈیے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، 30 ہوں گے۔ پتہ چلا بات کو بڑی اہم ہے۔ آگے فرمایا وہ 30 کے 30 دعویٰ کریں گے، کلیم کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ وہ جو جھوٹے لوگ ہوں گے وہ دعویٰ کریں گے۔ یہ ہمیں سرکار علیہ السلام نے انفارم کر دیا کہ کسی کے دور میں بھی ایسا جھوٹا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو ایسا دعویٰ ہمارے بات کرے تمہیں کیا سوچ رکھنی ہے؟ وہ لفظ دجالون اور کذابون نے سمجھا دیا۔ فراڈیا ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، جھوٹا ہے، یہ تھا انفارم کرنا۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ سڑک کنارے لکھا ہوتا ہے خبردار آگے موڑ آ گیا ہے، خبردار آگے تنگ پلی ہے۔ یہ شاہراہ والوں کو ہماری جان کی فکر ہے، حضور نو ساڈی جان دی بھی فکر ہے، ایمان دی بھی فکر ہے۔ تو پہلے انفارم کر دیا کہ 30 ہوں گے، نبوت کے دعوے کریں گے، اور اب فرمایا اللہ کا ترجمہ سن لو پہلے، خبردار وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ ختم دور رسالت پہ۔ اور حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کی نظر یہ بات ہے، اس حدیث میں بہت بڑا معجزہ ہے، اگرچہ سرکار کا ہر فرمان معجزہ ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ آج قادیانیت ویب سائٹوں پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور اس جیسے جتنے بھی سورسز ہیں سوشل میڈیا کے اور کتابوں میں ہمارے بچوں کو ورگلانے کے لیے کہتے ہیں جی آپ ڈکشنری دیکھیں، قاموس دیکھیں، منجد دیکھیں، ہے نا، یہ عربی ڈکشنریاں ہیں، جیسے اردو کی فیروز اللغات ہے۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مور، اس کا مطلب ہے مور لگانے والا نبی، تو اللہ کہتا ہے وہ موریں لگائے گا اور نبی بنائے گا۔ یہ وہ ڈکشنریوں میں الجھانا چاہتے ہیں، اور سرکار نے سانو ڈکشنریاں تو بھی بے نیاز کر دیتا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ فرما تنو کیڑی لوڑ ہے منجدہ چک کے پڑھن دی؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ترجمہ و مفہوم بھی خود بیان فرما دیا۔ 12 نمبر 12ویں شریف۔ اعلیٰ حضرت کی برکت سے کثیر حدیث للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد سامنے ہیں، تو چلو وہ حدیث کا ایک حصہ کیوں نہ کوڈ کریں کہ جدوں اے گل ایتھے بھی آکھنی ہے تو اوتھے بھی کہنی ہے۔ سمجھائی؟ ساری حدیث سنانے کا وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ چاہیے۔ وہ جو قیامت کے دن خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری۔ مفہوم آ گیا سمجھ میں کہ کوئی نہیں؟ 25 سالہ بعد بھی نہ آوے تو پھر اللہ دے حوالے ہو، سمجھا گئی نا؟ اب سب سے ہو کر حضور کی چوکھٹ پر آئیں گے، اور یہ صحیح بخاری میں چمکتے ہوئے کلمات ہیں، اس دن کہ سورہ سبا نیزے پر زمین تانبے کی زبان سوکھ کر کانٹا
منہ پر آئی ہوگی۔ اس حال میں جب باقی جگہوں سے جواب مل گئے کہ آج اللہ جلال میں ہے، اینڈ حضور کی ذات پر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہاں جو لفظ حدیث میں لکھے ہیں کہ یہ امت انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ کن لفظوں سے کہیں گے؟ اے اللہ کے رسول اور اے آخری نبی۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکا، آپ کی آواز مجھے نہیں سمجھا سکی۔ قیامت والے دن ہم سب نے اکٹھے ہو کر جو پہلی فریاد حضور کے دربار میں کرنی ہے، اس میں حضور کی صفات کے ساتھ جس صفت سے منہ سے بولیں گے وہ حضور نے ہمیں خود فرما دیا ہے، اور وہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہم اس دن بھی حضور کو پہلی مرتبہ یوں عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، آخری نبی، آخری نبی۔ شکر ہے کہ آج بھی کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دن بھی کہیں گے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ۔ عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ اپنی اولاد کو، پیر اپنے مریدوں کو، استاد کالج یونیورسٹی کا اور مدرسے کا اپنے شاگردوں کو، میل کارخانے والے بڑی دکانوں پر جن کے ملازم ورکر ہیں وہ اپنے ورکروں کو یہ عقیدہ پڑھائے، سمجھائے، تاکہ کہیں کی ہوا بھی ہمارے بچوں کو اکھاڑ نہ سکے۔ میلاد شریف پر خوب عشق و محبت و وارفتگی کا یوں ہی سلسلہ جاری رکھیں۔ سجاوٹیں، رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز، سجاوٹوں کے لیے جو عورتوں کے میلے شروع ہو گئے ہیں، ان چیزوں کا میلاد پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری ان بہو بیٹیوں بہنوں کو گھروں میں محفل میلاد کر کے، ذکر و درود کر کے سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کرنی چاہیے۔ یہ جو باہر آپ پورے میلے لگنے لگ گئے ہیں، سیٹیاں باجے بھی شروع ہو گئے ہیں، خدا دا واسطہ جے روک لو۔ اگے عرساں دا ماڑا حال کیتا ہے، شب برات کے ساتھ جو کیا سو کیا، میلاد بچا ہے۔ میلاد کو ان خرافات کی نظر نہ کیا جائے۔ میلاد کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے۔ میلاد کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، گل ختم۔ باقی چیزوں سے اجتناب کریں، اور یہ مدتوں سے کہہ رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں آپ جلوس میلاد میں شرکت کریں، کسی ایسی دکان، مکان یا جگہ سے گزریں کہ جہاں وہ لوگ بستے ہوں جو میلاد شریف پر یوں اظہار نہیں کرتے، تو اتنے کھلو کے زد چنارے لان دی کوئی لوڑ نہیں۔ سرکار دی ذات پاک کل توجہ رکھو، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی ماحول ڈسٹرب کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میلاد کم نہیں ہو رہا، میلاد بڑھ رہا ہے، وہی دھوم ہے ان کی، ماشاء اللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ اور جو لنگر وغیرہ کے سلسلے ہیں، آپ 10 دیگیں اتارتے ہیں، 6 دیگیں اتارتے ہیں، 10 اتارتے ہیں تو 5 یہاں بانٹ دیں اور 5 کا راشن سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے بھیج دیں۔ آگے سردی آ رہی ہے، ان کو بڑی ضرورتیں ہیں۔ میڈیا نے اب دکھانا بتانا چھوڑ دیا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بالکل کوٹھیوں میں بس گئے ہیں۔ ان کی حالت ویسی کی ویسی ہے۔ جب تک پانی ختم نہیں ہوتا، گھر نہیں بنتے، گھروں میں نہیں جاتے، کیسے بحالی ہوگی؟ اس لیے ہماری مدد کی ان کو اب بھی ضرورت ہے۔ میلاد پاک کی نیت سے جتنی ان کی خدمت ہو سکے وہ کی جائے۔ اور آخر پر میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو، آپ کے خدام و مریدین کو، یہاں مسجد کی انتظامیہ کو اور آپ کے جملہ معاونین کو یہ 25 سالہ حسین سفر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کوئی شک نہیں ہے کہ رہنما چنگا لب جائے نا تو سونے پاسے کھٹ جاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ایک طویل مدت آپ کو دی ہے، ایک طویل مدت، اور اس طویل مدت میں کتنا کچھ بانٹا ہے اور کیا کچھ بانٹا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ دعا گو رہا کریں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سے سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم رکھے، اور یہ سلسلہ محبت اسی طرح چلتا رہے اور بڑھتا رہے اور بڑھتا رہے۔ وما علینا الا